ملک عرب میں دستور تھا کہ گاؤں کی دائیاں شہروں میں آ کر امیروں کے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات لے جاتیں، کیونکہ بمقابلہ شہر وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی اور زبان بھی خالص۔ جس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دفعہ بھی مختلف جگہ سے دائیاں مکہ معظمہ آئیں، جن میں دائیوں کا ایک قافلہ بنی سعد کا تھا۔ اس قافلے میں ایک بہت غریب اور بے کس دائی بھی تھی جو قحط سالی کی ماری ہوئی، غربت سے لاچار، دبلی اونٹنی پر سوار تھی۔ تمام دائیاں اپنی تیز رفتار سواریوں پر مکہ مکرمہ پہلے پہنچ گئیں، مگر یہ دائی جس کا نام حلیمہ تھا، سواری کے سست ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں۔ بہت چیخیں چلائیں کہ بہنوں مجھے بھی ساتھ لے لو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ غریب و امیر کا، کمزور و قوی کا، دبلے اور موٹے کا، تیز اور سست کا ساتھ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ حلیمہ اپنی حیثیت پر رہو اور پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سست رفتاری ہی ان کی بخت آوری کا سبب بنے گی اور ان کا پیچھے رہنا ہی تمام جہان کی شہزادیوں سے انہیں بڑھا دے گا۔ حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ آسمان کا سورج طلوع ہو کے پہلے اونچوں کو چمکاتا ہے، مگر نبوت کا یہ سورج پہلے نیچے والوں کو منور کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ دائیاں مکہ مکرمہ پہلے پہنچیں اور امیروں کے بچوں کو انہوں نے لے لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے قبولا نہیں کہ یتیم کے گھر سے کیا ملے گا، نہیں بلکہ انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا کہ وہ تو ایک غریب کی گود کو آباد کرنے والے تھے۔ رب تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ساری دائیاں بچوں کو پالیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ کو پالیں، بلکہ ان کے پورے خاندان کو پالیں۔ چنانچہ حلیمہ دائی جب مکہ پہنچی تو امیروں کے سارے بچے تقسیم ہو چکے تھے۔ یہ مایوس ہو گئیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگیں تو حرم شریف میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ بولی میں حلیمہ ہوں، قبیلہ سعد سے، مکہ والوں کے بچے پرورش کے لیے لینے کے لیے آئی ہوں، مگر دیر سے پہنچی، ناکام رہی، مایوس ہو کر خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ایک بچہ ہمارے گھر میں بھی ہے، مگر یتیم ہے، منظور ہو تو لے جاؤ۔ حلیمہ نے سوچا یتیم کے یہاں سے کیا ملے گا، خاموش ہو گئیں، مگر گھر کا نام و پتہ پوچھ لیا۔ اپنے ڈیرے میں آئیں تو اپنے خاوند کو سارا ماجرا کہہ سنایا، جن کا نام ابو قبصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حلیمہ خالی چلنے سے تو بہتر یہی ہے کہ اس یتیم کو ہی لے آؤ۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حلیمہ پوچھتی پوچھتی ان بزرگ کے مکان پر جا پہنچی، جن کا نام عبد المطلب تھا۔ گھر میں داخل ہوئیں تو کیا دیکھا، طیبہ، طاہرہ، صالحہ، نو عمر لڑکی جو بیوہ ہو چکی ہیں، گھر میں رونق افروز ہیں، اور مکان کے ایک کونے میں ایک نونہال باریک کپڑا اوڑے ہوئے پالنے میں سو رہا ہے، مگر اس کے چہرے کے انوار و تجلیات اس کے کپڑے سے چھن چھن کر ایسے نکل رہے تھے جیسے ہلکے بادل سے سورج کی کرنیں۔ پوچھا بی بی تمہارا بچہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ سامنے سو رہے ہیں۔ حلیمہ جھولے کے قریب پہنچی، نقاب ہٹایا، چہرہ دیکھا، سو جان سے عاشق ہو گئیں۔ حلیمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر حلیمہ کو دیکھا اور اپنی نگاہوں میں لے لیا۔ حلیمہ کے دونوں سوکھے ہوئے پستان دودھ سے بھر گئے، گود میں لے لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، دایاں پستان پیش کیا، قبول فرما لیا، بایاں پستان پیش کیا تو منہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ، اشارتاً بتایا کہ اے حلیمہ یہ میرے رضائی بھائی یعنی تمہارے خود کے بچے کا حق ہے، میں دنیا میں عدل و انصاف پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، دوسرے کے حق کا دودھ کیسے پی لوں؟ آج حلیمہ کی گود میں دونوں جہان دکھائی دے رہے ہیں۔ حلیمہ کے نصیب پر قربان جاؤ، جن کے گرد قدم کے لیے اور جس کی پابوسی کے لیے اولین و آخرین ترستے تھے اور ترسیں گے۔ حلیمہ ان کی پیشانی کو چومے، غرض کہ حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خوش اپنی منزل پر آئیں اور اپنے خاوند ابو قبصہ کو مبارکباد دی۔ ابو قبصہ جب
ऊँटनी को दूहने बैठे तो दूध में इतनी बरकत हुई कि उन्होंने और उनके सब घर वालों ने पेट भरकर दूध पी लिया और फिर भी दूध बच रहा। अबू कुबसा बोले कि हलीमा, आज ये क्या हो रहा है? हम तो बरसों से दूध से सैर नहीं हुए थे, हमारी ऊँटनी का दूध बहुत थोड़ा था, आज ये क्या सबब है कि हम सब दूध से सैराब हो गए और ऊँटनी के थनों में अब भी दूध मौजूद है। हलीमा बोली, उस बच्चे के दम कदम की बरकत है। सुबह को काफिले की रवानगी हुई, दूसरी दाइयाँ अमीरों के बच्चे लेकर चलीं और बीबी हलीमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दुर्रे यतीम को लेकर चली आती हैं तो ये पीछे थी। जाते हुए हलीमा की सवारी सबसे आगे थी। वो पुकारी कि हलीमा, हमको भी साथ ले लो, क्या सबब है कि तुम्हारी सवारी आते वक्त बहुत सुस्त थी और जाते वक्त बहुत तेज़ है? उस सवारी ने बज़बान फसी कहा, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि मुझ पर इमाम अव्वलीन व आखरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं? ये उनके दम कदम की बरकत है कि मुझ में ताकत व तवानाई आ गई। मुसलमानों, ज़रा गौर करो कि कितने इरहासात हैं जो दम कदम ज़ाहिर हो रहे हैं। हलीमा के घर पहुंचकर बेशुमार इरहासात और बरकतों का ज़ुहूर हुआ कि उन बरकतों को देखकर हर इंसान हैरत में डूब कर रह गया और हलीमा का घर बेशुमार नूरानी बरकतों का मरकज़ बन गया। किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है? हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तख्ता क्या है? अस्सलामु अलैकुम।